پتہ لگے کہ جی مشکلات آ رہی ہیں صرف ہم نہیں بلکہ پہلے نبیوں کے لیے مشکلات ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب جب بھی سابقہ نبیوں کے بیان پڑھتے انہوں نے زندگی پڑھتے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھ جاتا، آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی. یہ ساری زندگی کی امتحان ہے. اللہ کا قرآن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور اللہ رب العزت کا سچا کلام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اتنی مشکلات سن کہ ابتدا کے اندر ہی بھائی نے صرف اس حسد کی وجہ عجیب ہنسی بھی حسد کرتے ہیں ایک دوسرے نال. اسی طرح انہوں نے حسد کیا کہ سارے بھی والد نے انہوں نے والد کر پیار یا دونوں نال کر دیں ساتھ ود کر دیں. اس حسد کے اندر آ کے انہوں نے قانون بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھ کے سوچا رکھنے والا اللہ ہے جڑا خالق بھی ہے مالک بھی ہے حافظ بھی ہے، جس نے انسان کی تخلیق بھی کی، انسان کو پیدا بھی فرمایا اور اس کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، حافظ بھی ہے. حافظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حفاظت کرنے والا وہ بندے کی حفاظت جس طرح اللہ خود کرتا ہے بندہ آپ کی حفاظت آپ ہی نہیں کر سکتا، جس طرح میرا مالک حفاظت کرتا ہے. اس نے فرمایا کہ فوراً جا کے میرے پیارے یوسف کو پانی میں جانا نہیں اللہ سبحان ہے. یہ اللہ کی حفاظت ہے. ساری مشکلات کو واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں اور واقعہ طویل ہے، میں صرف ایک حوالہ دے رہے ہیں اور بطور دلیل دے رہے ہیں کہ جب ساری مشکلات کے بعد جب میں نے ابتدا کے اندر خواب دیکھا سی کہ ستارے اور سورج اور چاند میرے سجدہ کر رہے ہیں. جب آخری زندگی میں پہنچے ان ساری مشکلات مصیبتوں پریشانی کے بعد جس نے مصر کی حکومت اللہ نے انہیں عطا فرما دی. یہ بھی قرآن پاک جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے مشکل ہوگی تو مشکل کے بعد آسانی ہوگی. سے یسرا مشکل کے بعد آسانی ہوگی. یہ زندگی جس بھی کامیابی حاصل کی تھی ہمیں کامیابی نہیں ملتی، پہلے مشکلات رستے پر گزرنا پڑتا ہے، مشکلات کی منزل طے کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے، آسانیاں پیدا فرماتا ہے. وہ وقت پھر آیا کہ جب خواب ہے کہ اس کی تعبیر اللہ نے دکھائی. جب سارے براہمن اکٹھے ہو گئے آپ کے بلا گئے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قال لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم. اج کے دن میں تو سارے بڑی ساری ظلم زیادتیاں میں اپنے اللہ سے تو معاف کروں. سبحان اللہ. سارے بھائیوں معاف کریں جنہوں نے ظلم زیادتی کی تھی. کسی نے اللہ سے معاف کرنا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے. نبی کریم رب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ نے تھوڑی زیادتی کی تھی، دشمنیاں مصیبتوں کے پہاڑ ڈھا دیتے، 3 سال کے قید وچ رکھیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے 3 سال قید وچ رکھیا. پھر مشکلات در مشکلات اتنی پریشانیاں، وطنوں کے وطن ہونا پیا، یہ ساری مشکلات. جب فتح مکہ ہوئی اللہ کے محبوب نے جتنے اندر لوگوں نے ظلم زیادتیاں سن آج سارے کچھ نس گئے، کچھ چھپ رہے سن کہ آج ساری خیر نہیں ہے. ایسا اس اللہ کے نبی نال کی ظلم زیادتی نہیں کی تھی، مگر اللہ کے محبوب نے جس طرح یوسف علیہ السلام نے
فرمایا کہ اج دے دن میں تم سارے معاف کر دیتا اللہ دے محبوب نے پھر بیت اللہ دے اندر کھڑے ہو کے اعلان فرما دیتا کہ میں تم سارے اس اپنے رب دی رضا سے معاف کروا دوں جڑے لوگ کچھ نہیں سننے لگ سکتے گردن دے کپڑے پا کے کھچن والے تھوکن والے اور آپ نے پتھر مار مار کے لوگ روان کرنے والے یہ اللہ کے نبی کا حوصلہ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیتا کہ اج کے دن میں تم سارے اللہ سے معاف کروا دیں لہٰذا معاف کرنا یہ دلیری ہے جمع مردی ہے بہادری ہے معاف کرنا بدلہ لینا بہادری نہیں بدلہ لینے والے بہادر نہیں ہیں جڑے زیادتی میں معاف کر دیں وہ بہادر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے اس قابل تعبیر عطا فرمائی کہ آپ تخت پہ بیٹھے ہیں تو پھر آپ کے بھائی بھی 11 بھائی ستارے سورج والد چند والدہ یہ تعبیر دسی کہ سارے آپ نے سجدہ تعظیمی کیتا اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو تعظیمی سجدے کا حکم فرمایا کہ میرے آدم تعظیمی سجدہ کرنا یہ یاد رکھنا عبادت کا سجدہ رب کے سوا کسی نے جائز نہیں ہے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تعظیمی سجدہ کرایا عبادت والا سجدہ نہیں آج یوسف علیہ السلام والدین بھی اور بھائی بھی سارے سجدہ کر رہے ہیں تو تعظیمی سجدہ کروایا عبادت کا سجدہ صرف اللہ علیہ وسلم اور کسی نے جائز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہونا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر یہ بیوی کو حکم کتنا ہے کہ اپنے خاوند کی عزت کر خود ادب کر خود احترام کر خود تابعداری کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال میں فرما دیتا سی فرمایا کہ جیڑی عورت اس حال دنیا کی رخصت ہوندی اس حال کی اس کا مثال ہوتا ہے اس کا شوہر اس کا میاں اس کا سردار اس سے راضی ہے فرمایا اس عورت کو مرن کے بعد جنت جان کو کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا اس کو شرط ہے کہ اپنے نیوں راضی رکھے خدمت کرے ادب کرے احترام کرے اتنا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا شوہر اور ساری زندگی جس عورت نے شوہر کی خدمت کی اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں کچھ نہیں دیکھیے کہ ایک سوٹ دھونا علماء نے لکھا 250 نیکی ملتی ایک سوٹ دھونا شوہر نے ایک سوٹ بیوی دھونی ہے تو 250 نیکی پھر استری کرے ساری زندگی پہلے خدمت کرے تھے نیکی کا اندازہ کوئی گھڑی نہیں سکتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان 11 بھائی نے ساری زیادتیاں ظلم ساری معاف کر دیتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی ہے فرمایا کہ ایک نماز اللہ کی دوسری نماز کے درمیان جتنے بندے کو گناہ ہوتے ہیں وہ جب اگلی نماز بندہ پڑھتا ہے تو وہ سارے گناہ اللہ کی معاف فرما دیتے ہیں ایک نماز کے دوران دوسری نماز دو نماز کے درمیان جڑے بندیاں خطائیں ہوئی ہیں اگلی نماز اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں اسی طرح فرمایا ایک جمعہ مبارک دوسرے جمعہ مبارک کے درمیان جو بندہ جمعہ مبارک پڑھتا ہے اس درمیان دو جمعہ درمیان جتنی بندے کو غلطی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ مبارک کے صدقے پر انتظام اس کی غلطی معاف فرما دیتے ہیں پھر میرے آقا فرمایا کہ ماہ رمضان شریف تو لے کے دوسرے ماہ رمضان شریف کے درمیان کتنی خطامہ ہوئی ہیں جس طرح یوسف علیہ السلام نے 11 بھائیوں کی خطامہ معاف فرما دی تھی اللہ پاک نے پھر سب تو زیادہ معاف کرنے والا نا یہ ساری برکتیں ساری نعمتیں اللہ عطا فرمان والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کول کا ذاتی اختیار ہے بندے کا جڑا اختیار ہے اللہ نے عطا کیتا نا عطا ہی ہے مگر اللہ کریم کا ذاتی اختیار ہے اس واسطے اللہ کریم فرماتا پھر میں ماہ رمضان شریف کا صدقہ میں 11 مہینے کی جتنی غلطیاں بتائیں ان میں ساری معاف فرما اس ماہ رمضان شریف کا صدقہ اتنی برکتوں والا ہے ماہ رمضان شریف اس کو لے کے اگلے رمضان شریف تک پورے سال کے درمیان 11 مہینے کی غلطیاں بتائیں اس ایک ماہ رمضان شریف کے برکت کے نال اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور نیکیاں قبول فرما کے بندے کی مغفرت اور کوشش فرما دیتا ہے لہذا
سانو یہ مفت دے اللہ کریم نے مہینہ عطا فرما دیا، کوئی ایسا خرچ نہیں کیتا۔ رمضان شریف اللہ نے سانو عطا فرمایا، زندگی مفت عطا فرمایا، عزت مفت عطا فرمایا، روزی مفت دے سب کچھ اللہ کریم۔ یہ چیزاں کا قدر ادو پتہ لگتا ہے کہ جب انہوں نے قیمت کا پتہ لگی، یہ بندے کا جسم بھی انمول ہے۔ بڑی مشہور باتیں نہیں، بہرحال وہ ایک فقیر بادشاہ کے سامنے گیا تو بادشاہ نے سوال کیا کہ تیری زندگی کیسی گزر رہی؟ فقیر آخیا جی کچھ بادشاہ سلامت، کچھ زندگی تھوڑے طرح گزر گئی تو کچھ بہتر گزر گئی۔ زندگی کا بھی سوال ہو سکتا ہے، ایک رات کا سوال انہوں نے کیا کہ تیری رات کیسی گزری؟ فقیر نے آخیا کہ ادھی رات تھوڑے ورگی گزر گئی، ادھی رات بہتر گزر گئی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، میں تخت بیٹھن والا، میں بلند سے سونے والا، ساری زمین تے میری بادشاہی ہے، میرے کو اقتدار ہے، ایک فقیر بھوکا ننگا آخدا پیا کہ ادھی رات تیرے جیسی گزری، ادھی تو چنگی گزر گئی۔ بادشاہ نے سمجھ نہ آئی، ذرا جی تفصیل دس، تیری چنگی کیوں گزر گئی تے میرے جیسی؟ اس آخیا بادشاہ سلامت گل ہے کہ جب بندہ رات میں سوندا ہے نا نیند آتی ہے، بندہ اللہ کے صحیح بھی ستا ہوئے نیند پھر بھی آ جاتی ہے، نیند آئی ہوئے تو سولی دیتے بھی نیند آ جاتی ہے، کنڈیا کے بستر اتنے بھی نیند جب آنی تو نیند آ جاتی ہے۔ تم نرم نرم بستر سے ستا، نیند تین بھی آ گئی، میں خالی زمین روڑے دیتے ستا، نیند مین بھی آ گئی۔ وہ ادھی رات تک تم بھی ستا رہا، میں بھی ستا رہا، یہ تیرے برابر ہو گئی، نیند تین بھی آ گئی، بھاوے تو نرم بستر سے ستا، نیند مین بھی آ گئی، بھاوے میں روڑے سے ستا، مگر ادھی رات بعد میں اٹھ کے اللہ اللہ شروع کر دیتا، تم اسی طرح سویر تک ستا رہا، وہ ادھی رات تیرے جیسی گزر گئی، وہ ادھی رات تیرے بہتر گئی۔ اس واسطے ہمارے رمضان شریف صلی اللہ نے عطا فرمایا کہ اس کو ضائع نہیں کرنا، ایک ایک لمحہ ہے اتنا قیمتی ہے، انہیں ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس کے اندر اللہ کو راضی کر دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فیصلہ فرمایا، جڑا مسلمان جس نے زندگی کے اندر روزہ ہمارے رمضان شریف مل جائے وہ اپنی کوشش نہ کروا لے، اللہ کے معبود فرمایا اس جیسا بدبخت بندہ کوئی نہیں، اس جیسا بدبخت کوئی نہیں۔ صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک اللہ کی رحمت آباد دے رہی ہے کوئی بخش منگل والا، ہے کوئی سوالیوں کا سوال پورا کر دیتا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں توبہ قبول کر لوں، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، میں اس نے گناہ معاف فرما دیا، ہے کوئی رحمت منگن والا، ہے کوئی بخشش منگن والا۔ یہ ماہ رمضان شریف کا ہر لمحہ جڑا ہے سوال اللہ کی رحمت کر رہی ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مہینہ ہے کہ ہر روز افطاری دے وقت، ہر روز افطاری دے روایت 60,000 گناہگاروں کی کوشش ہوتی ہے ہر روز، یہ 60 لاکھ گناہگاروں کی ہر روز افطاری دے وقت، یہ رمضان شریف کی برکتاں نا 60 لاکھ گناہگار دی مغفرت کوشش اللہ کریم فرما رہے اس مہینے کا صدقہ۔ جب پورا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو آخری رات جتنے پورے رمضان شریف میں مغفرت فرمائی ہے، آخری ایک رات اتنے گناہگار دی اللہ کی مغفرت۔ اس واسطے ماہ رمضان شریف سانو حوالہ دے رہے، خود رحمت بلا رہی ہے سانو۔ فرمایا کہ وہ بندہ بدبخت ہے کہ اس رمضان شریف کو اس نے پا لیا تو پھر کوشش نہ کروا سکتے، اس کے بعد بدبخت کرنا۔ فرمایا جس نے اس ماہ رمضان شریف کے ثواب کی نیت کے روزے رکھے، نماز پڑھیاں، عبادتیں کی، تلاوتیں کی، تلاوتیں سنیاں، درود شریف پڑھیا، صلاۃ و سلام پڑھیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پہ، تو فرمایا کہ پھر اس کی بخشش اللہ کریم اس ماہ رمضان شریف کے صدقے فرما دیتا ہے۔ روزے میں رکھے نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ کے معبود کی اطاعت کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، لعلکم ترحمون، اس واسطے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بن جائے۔ قرآن پاک بار بار کہنا ہے نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، اس سے اللہ کی رحمت ہوگی۔ جڑا قرآن پاک کی تلاوت کرے اس میں اللہ کی رحمت ہوگی، جڑا روزے رکھے وہ دیکھے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ ماہ رمضان شریف ہے تو بندے کا ایمان اتنا پکا ہو جاتا ہے،
اگر ہمیشہ ساڈا اس طرح کا ایمان پکا ہو جانا جی روزے کی حالت ہوتا ہے یقین کرو ساڈے کو گناہ ہو گئی کوئی مسلمان روزے کی حالت ہے غسل خانے چ بڑھ کے غسل کرتا نہاندا ہے کوئی نہیں ویکھن والا ہوندا مگر انہیں پتا ہے کہ میرا روزہ ہے میں پانی نہیں پی سکتا چھپ کے میں روزہ نہیں توڑ سکتا یہ اس مسئلے کا عقیدہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ واسطے روزہ رکھا بندے واسطے نہیں رکھا جب مالک واسطے روزہ رکھا تو مالک جس واسطے رکھے تو بہتر ہے کامیاب ہوئی ہے کہ جڑا بندہ جنہیں روزے کی حالت ساڈا عقیدہ ہے کہ وہ ویکھدا پیا ہے وہ ہر وقت دیتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ اللہ کریم نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ میں اس چیز میں جانتا جو تیرے نفس کے اندر جو تیرے دل کے اندر چھپے ہوئے خیال ہے اس خیال میں جانتا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ چھپے ہوئے خیال جڑا ہے اس چھپے ہوئے خیال میں جانتا اس طرح کے بہت سارے الفاظ انہ علیم بذات الصدور کہ بے شک میں تیرے سینے کے اندر جو چھپی بات ہے میں اس کو نہیں جانتا علیم ہوں بذات الصدور علیم فرمایا علیم کون ہوتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا سب سے زیادہ جاننے والا وہ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور لہذا باہر ذاتی صدقہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بادشاہ نزول فرمانا ہے اور نزول کی امت میں مہینہ عطا فرمایا پھر اس مہینے کے صدقے 11 مہینے کی خطامہ ساڑی اللہ کا معاف فرمایا بڑی مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ ممبر شریف تے چڑھے ممبر شریف تے قدم رکھے نا پہلی سیڑھی تے آپ نے فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی تے دوسری پوڑی تے پیر رکھیا تے پھر فرمایا آمین پھر تیسری پوڑی تے پیر رکھیا تے پھر فرمایا آمین پھر آپ ممبر کی تشریف فرما ہو گئے